بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرض کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو صورت ملائی، اگلی میں بھولے سے اسے پچھلی والی صورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے واجبات میں سے ہے کہ ترتیب سے قرآن پڑھیں، بلا ترتیب نہیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پہلے اگلی صورت پڑھ دیں اور پھر پیچھے آئیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تلاوت کے آداب میں سے اور اس کے بلکہ واجبات میں سے لکھا ہے۔ ہاں، تعلیم و تعلم اس سے مستثنا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کا جو 30واں سپارہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات الٹا چھاپا جاتا ہے، یعنی پیچھے چھوٹی صورتیں سے شروع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف آتے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہے۔ اور اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ ترتیب سے قرآن پڑھنا کہ پہلے والی صورت پہلے پڑھی جائے بعد والی بعد میں پڑھی جائے، یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ سجدہ سہو نماز کا واجب ترک کرنے پر ہوتا ہے، تلاوت کا واجب ترک کرنے پر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے الٹا قرآن پڑھ لیا، ایک تو ہوتا ہے، اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر آپ نے قصدن پڑھا، آپ کو پتہ تھا میں الٹا پڑھ رہا ہوں، پھر تو آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر قصدن نہیں پڑھا، غلطی سے پچھلی صورت شروع کر دی اور بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ میں نے کر دی ہے، تو اس میں کوئی وبال نہیں ہوتا، اب آپ اسی طرح پڑھ دیں، اس کو چھوڑیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھے ہوتا ہے کہ میں صحیح ترتیب سے پڑھ رہا ہوں لیکن الٹا پڑھ دیتا ہے۔ یہاں تو قصد و ارادہ صحیح پڑھنے کا ہے، غلط پڑھنے کا بھی نہیں ہے، تو بہرحال اس میں انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور فرض کر لیں اگر قصدن بھی پڑھتا تو آپ کو بتایا کہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے فرمایا اگر کوئی ہمیں گفٹ دے اور پسند نہ آئے تو کیا آگے کسی کو فارورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی گفٹ آپ کو دے دیتا ہے، آپ قبول کر لیتے ہیں تو یہ ہبہ تام ہو جاتا ہے۔ تام کا مطلب کمپلیٹ، مکمل، اور کمپلیٹ اور مکمل ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر آپ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ داخل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے مالک ہو گئے، اب آپ کو مکمل تصرف کا اختیار ہے، چاہے آگے دیں، چاہے بیچیں، چاہے اپنے پاس رکھیں، چاہے خدا نخواستہ پھینک دیں، نہیں پھینکنا چاہیے، یہ اسراف ہے، لیکن چلیں پھینک بھی دیں، آپ کی مرضی، آپ کی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہبہ تام ہوتا ہے تو کلی اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ پسند ناپسند کا تو معاملہ آپ ہٹا ہی دیں، اس کا مطلب ہے جب آپ مالک ہو گئے، اگر گفٹ پسند آ رہا ہے تب بھی آپ مالک ہیں، آگے دے سکتے ہیں، اور نہیں پسند آ رہا تب بھی آپ آگے دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو ایسی عادت رکھتا ہے کہ بعد میں چیک کرتا ہے، جیسے بہنیں بعض اوقات اپنے بھائیوں کو گفٹ دیتی ہیں اور پھر وہ چیک کرتی ہیں کہ گھر میں ہے کہ نہیں، نہ نظر آئے تو دل آزاری ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے شوق سے، پیار سے، محبت سے اپنے بھائی کو دیا تھا، یا بھائی نے بہن کو دیا اور وہ آگے فارورڈ کر دیا، یہ پتہ بھی چل گیا ان کو کہ دیکھیں ہمارا گفٹ آگے دے دیا، شدید دل آزاری کا اندیشہ ہے، تو تھوڑی سی احتیاط کر لیں، ویسے کل اختیار حاصل ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی۔ فرمایا کہ لنڈے کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر ان کے ظاہری کوئی نجاست نہیں لگی تو بالکل آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا تھا، اس میں مشرکین کے کپڑے بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے برتن آتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برتن دھونے کا حکم نہیں دیا، بعض روایت میں دھونے کا حکم بھی دیا، تو یہ دونوں روایات موجود ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ظاہری نجاست نہیں تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتن اور کپڑے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ہاں، اگر کسی کا دل نہیں مان رہا تو وہ احتیاطاً دھونا چاہے دھو لے، ورنہ بغیر دھوئے بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے یا پہنیں گے، استعمال کریں گے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل، چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ عارضی طور پہ نکاح ختم ہوتا ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہتی، یہ نکاح جو ہم کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ آدمی ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا اس بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ دوسری عورت سے، ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ اس کا نکاح نہ ٹوٹا مانے اور نکاح قائم رہے تو پھر یہ 5ویں بیوی بن جائے گی، اور ایک شخص 5 عورتوں کو نکاح میں رکھے ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر نکاح ٹوٹ گیا،
تو لیکن وہ حقیقتاً تو اس کی زوجہ ہے اور آخرت میں اس کی بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھے گی، تو اس لیے چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، کیونکہ بلا حائل چھونا منع ہے۔ بلا حائل کا مطلب ڈائریکٹ جسم کو ہاتھ لگانا، اور بیچ میں کفن ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اتار سکتا ہے بالکل۔ بعض لوگ شوہر کو نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ ساتھ جاتے ہیں، نہ قبر کے قریب آنے دیتے ہیں، غلط ہے بالکل۔ وہ بیچارہ بیوی سے اگر محبت رکھتا ہے، حسرت کے ساتھ وہ پیچھے رہے، نامحرم قریب ہوں اور وہ دور ہو، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے حکم نامحرم کا ہوتا ہے کہ یعنی بیانی نہیں، مطلب نامحرم عورت کے چہرے پہ مرد حضرات نگاہ نہ ڈالیں، قریبی صرف محارم ڈالیں۔ ہاں، کندھا دینا جنازے کو، اور اگر فرض کر لیں محارم موجود نہیں ہیں تو پھر قبر میں اتارنا بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ درمیان میں حائل ہوتا ہے، یہ کفن ہوتا ہے، تو درمیان جسم پہ براہ راست ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اتار بھی سکتے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ بعض عورتیں ہمارے پاس ہر 10-15 دن بعد اپنی مجبوریاں لے کر آ جاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ یہ شرعی فقیرہ ہوں گی، یعنی ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی بھی قسم کا مال نہیں ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، نہ اور ضروریات زندگی سے زائد ایسا سامان گھر میں کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ سکتی ہو، اتنے آپ کو گمان ہو، آپ سوچیں گے یقینی سی بات ہے کہ یہ بیچارے بہت غریب ہے، پھر آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر ذرا سا بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال موجود ہے، تو پھر اس طرح کراس کویسچن آپ کر سکتی ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی مطلب ہے کہ غریبی اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی انانیت کو، یہ بھی صحیح نہیں ہوتا، تو آپ کراس کویسچن کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں کراس کویسچننگ سے بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور گمان یہی ہے کہ یہ غریب ہوں گے، تو پھر آپ دے دیں ان کو۔ یہ انہوں نے کہا کہ شاید یہی کہا تھا کہ سنا ہے کہ دودھ اور مچھلی کو، یا دودھ کے اوپر مچھلی کو، یا مچھلی پہ دودھ کو نہیں پینا چاہیے، اور یہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ شاید مجھے ایسا سنا، کیونکہ وہ تھوڑا سا مجھے صاف آواز آپ کی نہیں آئی، تو بہرحال یہ کسی نے منع نہیں کیا۔ طبی نقطۂ نگاہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہ پیا جائے، وہ بھی ہر مچھلی کے بارے میں نہیں، کچھ مخصوص مچھلیاں ہیں کہ جس کے منفی اثرات ہو سکتا ہے کہ اسکن کے اوپر نمودار ہو جائیں، ورنہ یہ شرعی لحاظ سے کوئی ممنوع نہیں ہے۔ کہ رمضان کے روزے کی قضا ہم ادا کر رہے تھے، تو اگر کسی بہن کو اس دوران حیض آ جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، روزہ تو نہیں ہوگا، یہ چھوڑ دیں، اور اس روزے کو بعد میں بہرحال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی سابقہ زندگی کا روزہ، یعنی وہ روزہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ تو اگر آپ ادائے رمضان بھی چل رہا ہوتا، جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہے اور حیض شروع ہو گیا، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی بعد میں قضا ادا کرنی ہوگی۔